السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، تعارف حدیث سیریز کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام سیریز کی یہ دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں، پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے تعارفی اور تمہیدی گفتگو عرض کی تھی۔ آج یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں انشاءاللہ وحی اور اس سے متعلق نیز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اور ان کے منصب و مقام سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارا یہ پروگرام عام لوگوں کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے ہے، اہل علم کے لیے نہیں ہے۔ یہ ان عام مسلمانوں کے لیے ہے جو حدیث سے متعلق بنیادی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ ایسے تمام حضرات تک بہت آسان زبان میں حدیث اور حدیث سے متعلق چیزوں کی بنیادی اور ضروری معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے عنوان کا سب سے پہلا حصہ ہے وحی سے متعلق۔ وحی کس کو کہتے ہیں، وحی کی ضرورت اور وحی کا امکان، نیز وحی سے متعلق بعض شبہات اور وحی کی قسمیں اور اس طرح کی چیزیں اس ضمن میں زیر بحث آئیں گی۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ وحی کہتے کس کو ہیں۔ وحی کے جو لغوی معنی ہے لغت میں، وہ ہے ہلکے سے چپکے سے کسی چیز کا اشارہ کرنا، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ لیکن وحی کا لفظ بول کر جو مفہوم مراد لیا جاتا ہے، یعنی جو اصطلاحی معنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنے رسولوں تک کسی بھی طریقے سے اپنا پیغام پہنچانا، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ وحی کی ضرورت کیا ہے، یعنی کیا انسان وحی کے بغیر اس دنیا میں اپنی زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتا؟ آخر اس کو وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وحی کی ضرورت انسان کو اتنی ہی ہے جتنی اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے اور رہنے سہنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان کو اپنے لیے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب جب اللہ نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو عقل اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر کچھ رہنمائی دیے ہوئے بھیج دیا ہے۔ یعنی ایسا کام تو کوئی انسان بھی نہیں کرتا ہے۔ ہم بھی اپنے کسی ملازم کو کسی جگہ کام سے بھیجتے ہیں تو اس کو پورا کام سمجھایا جاتا ہے، اس کو مقصد بتایا جاتا ہے، اس کو پوری رہنمائی دی جاتی ہے، تب ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے اور فلاں کام کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو بھیجے اور مقصد نہ بتائے تو اس کو نہایت احمقانہ عمل قرار دیا جاتا ہے۔ تو جب انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایسا احمقانہ اور بے وقوفانہ کام نہیں کر سکتا تو معاذ اللہ اللہ رب العزت یہ کیسے کر سکتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجے بھی اپنی عبادت کے لیے اور پھر اس کو کوئی رہنمائی نہ دے؟ یہ انسانی عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی۔ اس لیے انسان کو وحی کی ضرورت اسی طرح ہے جس طرح اس کو یہاں رہنے سہنے، کھانے پینے اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہے، بلکہ وحی کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں وحی کے ذریعے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک چلتا رہا ہے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک تک اپنی وحی اور اپنا پیغام پہنچایا۔ اس گفتگو سے ہم نے یہ سمجھا کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے۔ اس میں اگر ہم ایک دوسرے زاویے سے غور کریں تو بھی وحی کی ضرورت کا ہمیں شدید احساس ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب انسان کو بھیجا ہے تو اس کو بہت سی چیزوں کا علم بھی دیا ہے، اور کچھ اس کو ذریعے دیے ہیں علم حاصل کرنے کے، جن کے ذریعے انسان بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے۔ ان میں ایک چیز تو ہے حواس خمسہ، جن کو 5 حواس کہا جاتا ہے، یعنی چکھنے کا حادثہ،
سننے کا، دیکھنے کا، پکڑنے کا، یہ وہ حواس ہیں جن کے ذریعے انسان بہت سی معلومات حاصل کرتا ہے۔ آپ کسی چیز کو اپنی زبان پہ رکھتے ہیں اور اس کا ذائقہ محسوس کر لیتے ہیں اور آپ کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ جس چیز کو آپ نے دیکھا اس کا رنگ کیا ہے، کلر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزوں کا علم آپ حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے معلومات حاصل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ انسان کو عقل دیا ہے کہ انسان عقل کے ذریعے بھی بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ اور اگر ہم حواس خمسہ اور عقل کے بارے میں غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ حواس کی ایک لمٹ متعین کر دی گئی ہے۔ انسان ایک حد تک حواس خمسہ کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتا ہے، اس کے بعد جب اس کے دائرے سے باہر کی چیز ہوگی تو انسان کے یہ حواس خمسہ کام نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس دیوار تک تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، لیکن اس دیوار کے پار کا آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے آپ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ رہا ہے اس چیز کو پکڑ کے آپ اپنے ہاتھ سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز آپ کے ہاتھ کی پہنچ سے باہر ہے اس کو آپ نہیں چھو سکتے، نہیں پکڑ سکتے۔ تو حواس کا ایک دائرہ ہے، اسی دائرے میں یہ حواس کام کرتے ہیں۔ لیکن جب ان حواس کا دائرہ ختم ہوتا ہے تو عقل کا پھر دائرہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ جن چیزوں کا علم حواس کے ذریعے نہیں ہوتا انسان کو، انسان ان چیزوں کا علم اپنی عقل کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں شخص کھڑا ہوا ہے، یہ ایک انسان ہے، لیکن آنکھوں سے یا دیگر جو حواس ہیں ان کے ذریعے ہمیں یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا کہ اس انسان کا کوئی ماں اور باپ بھی ہے، کیونکہ یہ چیز حواس کے دائرے میں آتی نہیں ہے۔ حواس تو یہ بتا سکتے ہیں کہ رنگ کیسا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، ملائم ہے، سخت ہے، اس طرح کی چیزوں کا حواس ہم کو علم دے سکتے ہیں، لیکن یہ علم حواس کے دائرے سے بالکل باہر کا ہے کہ اس انسان کا کوئی ماں یا باپ بھی ہے۔ لیکن یہ علم ہم کو عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہماری عقل بتا دیتی ہے کہ یہ انسان اس دنیا میں خود نہیں آیا ہے، بلکہ جو قدرت کا ایک نظام ہے اس طریقے سے اس دنیا میں آیا ہے اور اس کے کوئی نہ کوئی ماں اور باپ بھی ہیں۔ یہ دو ذریعے ہو گئے علم حاصل کرنے کے۔ لیکن اگر ہم تھوڑا اور غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ عقل بھی ایک حد تک یہ کام کرتی ہے اور ایک دائرے کے باہر نکل کر عقل بھی ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرتی اور کوئی معلومات ہم کو نہیں دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اسی شخص کے بارے میں عقل ہم کو یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اس کو کون سے کام ایسے کرنے چاہیے جو خدا کی رضامندی کا سبب بنے اور کون سے کام ایسے ہیں جو خدا کی ناراضی کا سبب بنے۔ یہ چیز انسان کی عقل انسان کو نہیں بتا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا ذریعہ خدا تعالیٰ نے دیا ہے انسانوں کو وہ ہے وحی۔ جب عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور عقل کا دائرہ سمٹ جاتا ہے اور اس دائرے سے باہر ہم کو معلومات اور علم کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وحی ہمارے کام آتی ہے۔ چنانچہ حواس خمسہ بھی ایک لمٹ میں کام کرتے ہیں، ان کے بعد عقل بھی ایک لمٹ میں کام کرتی ہے، اور جب عقل کی لمٹ سے باہر کی چیز ہوتی ہے تو وحی کے ذریعے ہم کو معلومات دی جاتی ہے، علم دیا جاتا ہے۔ اس گفتگو سے یہ خود واضح ہو گیا کہ عام طور پر وحی کے ذریعے انہی چیزوں کا علم دیا جاتا ہے جو عقل میں نہیں آتی ہیں۔ لہٰذا بہت سے لوگ جو وحی کی ہر بات کو عقل میں ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی بات ان کی عقل میں نہیں آتی ہے تو وہ یہ اعتراض کر دیتے کہ بھئی یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، لہٰذا یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان کا یہ فلسفہ ہی غلط ہے، ان کی بنیادی غلط ہے، اس لیے کہ وحی کے ذریعے عام طور پر ہم کو اس دنیا کے بعد سے متعلق چیزوں کا علم دیا جاتا ہے، قبر کا، حشر کا، جہنم کا، جنت کا، اور اللہ کی مرضی اور نامرضی والے اعمال کا۔ تو یہ چیزیں انسان کی عقل سے باہر کی ہیں، لہٰذا اگر وحی کی بتائی ہوئی کوئی بات ہماری عقل میں نہ آئے تو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب عقل کا دائرہ ایک متعین کر دیا گیا ہے اور عقل اس دائرے سے باہر کام نہیں کرتی ہے تو وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو وحی کا کام ہی وہیں سے شروع ہو رہا گیا کہ جہاں سے عقل کا کام بند ہو جاتا ہے۔ جب وہ چیز عقل کے دائرے میں آتی ہی نہیں ہے، پھر اگر وہ چیز ہماری عقل میں نہ آئے تو ہم کیسے اس پہ اشکال کر سکتے ہیں، کیسے اعتراض کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر گفتگو ہوئی وحی کی ضرورت کے متعلق۔ اس میں ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہے وحی پر اشکال کرتے ہیں اور وحی کے ہونے اور نہ ہونے سے متعلق بہت سے شبہات پیش کرتے ہیں۔
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی کا جو پورا ایک کانسیپٹ ہے اور وحی کا جو طریقہ ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے. یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے تک اپنا پیغام پہنچائے اور اس کے لیے جو طریقے روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں ہماری عقل میں وہ طریقے نہیں آتے ہیں. اور یہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی وحی وغیرہ نہیں تھی جو انبیاء پہ آتی تھی، بلکہ ان کو ایک بیماری تھی نعوذ باللہ، اور ان کو مرگی ٹائپ کے دورے پڑتے تھے اور اسی کو وہ وحی سمجھ کر آگے فارورڈ کر دیا کرتے تھے. یہ انتہائی احمقانہ اور انتہائی بے وقوفانہ سوال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا عقل کی اور سائنس کی روشنی میں وحی کا امکان ہے یا نہیں ہے. اگر ہم عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وحی کو تسلیم کرنے میں عقلاً کیا چیز مانے ہیں، کون سی چیز ہے جس کو ہم جو ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ وحی کا امکان نہیں ہے. کیا یعنی پہلے یہ دیکھیے کہ وحی عمل کس کا ہے، وحی کے ذریعے جو پیغام منتقل ہوتا ہے وہ کرتا کون ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت پیغام منتقل کرتا ہے. تو اب وحی کا جو بھی طریقہ ہو، جس طریقے سے بھی وحی کے ذریعے پیغام منتقل کیا جائے، ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے. تو کیا اللہ کی قدرت میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنا پیغام منتقل کرے؟ جب بھی ہم گفتگو کریں وحی کے بارے میں تو ہمیشہ اللہ کی قدرت کو ضرور ملحوظ رکھیں. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو کیا وہ اس طریقے سے وحی بھیجنے پر قادر نہیں ہے جس طریقے سے انبیاء پر وحی آیا کرتی تھی اور جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں؟ یقیناً بالکل قادر ہے. وہ کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. تو عقلاً یہ بات بالکل بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے رسولوں تک اپنا پیغام پہنچائے. جہاں تک سائنس کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی بات ہے تو اب تو مسئلہ بہت کلیئر ہو گیا ہے. بہت پہلے لوگ اس پر اگر اعتراض کرتے تو شاید ان کے اعتراض کو کچھ دیر کے لیے یعنی اس پہ غور کیا جا سکتا تھا. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے ایک عمل ہوتا ہے ہیپنوٹزم، جس کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کے خیالات اور اس کے دماغ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور پھر اپنے افکار اپنے خیالات اس کے دماغ میں منتقل کر دیتا ہے اور پھر وہ جو چاہتا ہے سامنے والا وہی بولنے لگتا ہے اور وہی باتیں کرنے لگتا ہے. یہ اس کو ہیپنوٹزم کہا جاتا ہے. بعض اردو میں اس کو عمل تنویم بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو سائنس نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ آج کل جو ہے بڑے بڑے سائنسداں اس پر جو ہے انہوں نے کتابیں لکھی اور مقالے لکھے اور اس کو باقاعدہ ثابت کیا ہے. اگر یہ بات صرف وہمی دنیا کی ہوتی تو لوگ اس کو شاید تسلیم نہ کرتے اور اس کا مذاق اڑاتے، لیکن سائنس نے اس کو تسلیم کیا ہے اور کئی سائنٹسٹ نے جو ہے اس تعلق سے جو ہے یہ بات لکھی ہے اور باقاعدہ جو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا ہے اس میں بھی اس پہ آرٹیکل موجود ہے. اس میں لکھا گیا ہے کہ انسان اس طریقے سے جو ہے دوسرے کے افکار پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. تو جب ایک انسان دوسرے انسان کے دماغ تک اپنے افکار پہنچا سکتا ہے ہیپنوٹزم کے ذریعے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت سے اپنے نبیوں تک پیغام نہیں پہنچا سکتا ہے؟ لہٰذا جو بھی اس طرح کے اشکالات کیے جاتے ہیں وہ انتہائی بودے، انتہائی ناقص اور کم عقلی اور بالکل یعنی بے بنیاد ہے، کم عقلی پر مبنی اور بالکل بے بنیاد ہے. ہماری اس گفتگو سے یہ ثابت ہوا کہ وحی کس کو کہتے ہیں اور وحی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اور سائنس اور عقل کی روشنی میں کیا وحی کا آنا ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے. اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام پر وحی آیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے کتنے طریقے اس کے لیے استعمال فرمائے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر تک، کسی انسان تک اپنا پیغام کس طرح پہنچاتا ہے، اس سے کلام کس طرح فرماتا ہے. تو تین طریقے بیان کیے گئے ہیں، مختصراً ان کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی رسول کے دل میں، کسی نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، تو دل میں بات ڈال کر بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اپنے کسی بندے تک پہنچا دیتا ہے. دوسرا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص فرشتے کو اپنے کسی رسول تک پہنچاتا ہے اور اس کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہے. تیسرا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے رسول سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ وحی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور سے اس صفت کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا. تو یہ ڈائریکٹ پیغام پہنچانے کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء سے، بعض رسولوں سے اس طرح ڈائریکٹ کلام کیا ہے اور اللہ کی آواز جو ہے ان رسولوں نے سنی ہے. یہ تین طریقے عام طور پر جو ہے
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے اختیار فرمائے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح وحی آئی اور اس کے کتنے مختلف طریقے جو ہے روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے سمجھنے کا۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 6 طریقے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جو طریقہ استعمال ہوا ہے وہ ہوا ہے فرشتے کو بھیج کر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک اپنا پیغام پہنچوایا ہے۔ اچھا، فرشتہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام لاتا تھا اس کے 3 طریقے ہیں۔ ان میں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ روایت ہے بخاری کی جو بالکل یعنی دوسری روایت ہے شروع کی بالکل، اس میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل سلسلۃ الجرس، کہ اس طرح وہی آتی تھی کہ مجھے لگتا تھا جیسے گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، یعنی جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل آتی ہے اس طریقے سے فرشتے کے آنے کی ایک بھنبھناہٹ سی سنائی دیتی تھی، یا فرشتہ جب پیغام کی ترسیل کرتا تھا، پیغام کنوے کرتا تھا تو اس کی ایک بھنبھناہٹ کی سی آواز آتی تھی۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا کہ فرشتے کے ذریعے جو پیغام پہنچایا جاتا تھا اس کی آواز گھنٹی کی سی ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی صحیح کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، صحیح کیفیت کو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہتر علم تھا، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، جس کا واسطہ رہا ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ تھا فرشتے کے ذریعے بھیجنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا اور آپ کو پیغام پہنچاتا تھا۔ اس سلسلے میں روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آتا تھا وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتا تھا۔ حضرت دحیہ بڑے خوبصورت اور حسین ترین صحابی تھے، تو فرشتہ عام طور پر انہی کے بھیس میں جو ہے آیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بعض موقعوں پر وہ دیگر انسانوں کے بھیس میں بھی آیا ہے، جیسا کہ حضرت عمر سے جو مروی حدیث ہے حدیث جبرائیل جس کو کہا جاتا ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عام اجنبی انسان کے بھیس میں آئے تھے، تو اور بھی انسانوں کے بھیس میں جو ہے آنا ثابت ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ تھا کہ فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آتا تھا۔ تیسرا طریقہ یہ تھا پیغام پہنچانے کا فرشتے کے ذریعے کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا اور آپ تک پیغام پہنچاتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوا ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے اور اس طریقے سے بھی آپ تک پیغام پہنچایا گیا ہے۔ تو یہ تو 3 طریقے ہو گئے۔ ان میں بنیادی جو چیز ہے تینوں میں وہ یہ ہے کہ اس میں پیغام لانے والا فرشتہ ہوتا ہے۔ ایک چوتھا طریقہ تھا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تھی جس کے ذریعے سے، وہ ہے خواب۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ خواب میں دیا گیا تھا، اور خود جو ہے حضرت عائشہ سے جو مروی حدیث بخاری کی اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے سلسلے کا جو آغاز ہوا وہ خواب کے ذریعے سے ہوا، الرؤیا الصالحہ اس کو کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک چوتھا طریقہ تھا کہ خواب میں حضور پاک کو کوئی چیز دکھائی جاتی تھی اور اس کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا جاتا تھا یا آپ کو حکم دیا جاتا تھا۔ 5واں طریقہ تھا کہ آپ کے دل میں کوئی بات ڈالی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں القاء کیا جاتا تھا، کوئی بات ڈالی جاتی تھی اور آپ اس کو اس طرح سمجھ لیتے تھے جس طرح باقاعدہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے، اور پھر اس کو دوسرے بندوں تک اور مسلمانوں تک آپ منتقل فرمایا کرتے تھے۔ یہ 5 طریقے ہوئے۔ 6واں طریقہ وہ ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل اور سب سے یعنی کہ برتر طریقہ ہے اور جو بہت یعنی کم انبیاء کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا ہے اور آپ کو براہ راست ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ایسا بہت کم ہوا ہے۔ بیداری کی حالت میں تو معراج کے سفر میں ہوا، اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ ایک مرتبہ خواب کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا ہے۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آواز میں ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، کلام فرمایا اور آپ تک پیغام پہنچایا۔ تو ان 6 طریقوں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ جو طریقہ استعمال ہوا وہ فرشتوں کے ذریعے ہوا، اور اس کے بعد آپ کے دل میں پیغام ڈال کر اور کوئی بات اور کوئی حکم ڈال کر جو ہے القاء کر کے آپ تک پیغام پہنچایا گیا۔ یہ بھی طریقہ زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنی بھی وحی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر آئی اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بنیادی طور پر وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے وحی جلی
اور ایک وحی خفی. اور وحی جلی کو وحی مطلوبی بولتے ہیں. وحی جلی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر وحی، ظاہری وحی، نمایاں وحی. اور وحی خفی کا مطلب پوشیدہ وحی. تو وحی جلی کو وحی مطلوبی بولتے ہیں. وحی مطلوب کا مطلب ہوتا ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور وحی خفی کو وحی غیر مطلوب بولتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے. تو یہ دو بنیادی قسمیں ہیں وحی کی. وحی مطلوب سے مراد ہے قرآن کریم. یہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے. چنانچہ قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی تلاوت کرتے ہیں. اور اس کا پڑھنا پڑھانا یہ اجر کا باعث ہے، عبادت ہے، ثواب ہے. پورا قرآن جو ہے وہ وحی مطلوع کی شکل میں ہے. اور یہ وہ وحی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے الفاظ بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مضمون بھی ہے. یعنی مضمون اور الفاظ مکمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یا فرشتے کی طرف سے ایک حرف بھی نہیں ہے. پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک ایک حرف بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا نہیں ہے. مکمل الفاظ اللہ رب العزت ہی کے ہیں. تو یہ وحی مطلوع ہے اور یہ مکمل قرآن کی شکل میں ہے. وحی غیر مطلوع جو ہے، جس کو ہم وحی خفی بھی کہتے ہیں، وہ ہے جس میں مضمون اور مفہوم اور معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، چاہے فرشتے کے ذریعے بھیجے جائیں یا آپ کے دل میں بات ڈالی جائے. حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے الفاظ میں مسلمانوں تک منتقل فرمایا کرتے تھے. تو اس میں وحی خفی میں مفہوم اور مضمون تو اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہوتے ہیں. آپ ہی ان الفاظ کا انتخاب فرماتے ہیں اور اپنے الفاظ میں بات کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. یہ وحی خفی ہے. اور اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی کلام ہوتا تھا، جو بھی شرعی رہنمائی آپ فرمایا کرتے تھے، شرعی رہنمائی وہ یا تو قرآن پر مشتمل ہوتی تھی یا وحی خفی پر مشتمل ہوتی تھی. چنانچہ قرآن کے علاوہ بھی آپ جو کوئی حکم دیا کرتے تھے شرعی اعتبار سے، وہ وحی پر مبنی ہوتا تھا. یعنی وہ آپ کا اپنا ذاتی کوئی نعوذ باللہ حکم نہیں ہوتا تھا کہ جس میں مسلمانوں کو یہ اختیار ہو کہ چاہے تو مانے چاہے نہ مانے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے دل میں بات ڈالتا تھا اور آپ کو حکم دیتا تھا. آپ اپنے الفاظ میں مسلمانوں تک اس کو منتقل فرمایا کرتے تھے. اس کی اطاعت بھی اور اس کو ماننا بھی اسی طرح واجب ہوتا تھا جس طرح قرآن کو ماننا واجب ہے. اس پر انشاءاللہ ہماری اگلی سیریز میں مستقل گفتگو ہوگی. تو یہ وحی خفی ہوتی تھی. اور قرآن نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن نے کہا کہ حضرت پاک علیہ السلام خواہش سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو اس میں قرآن بھی شامل ہے اور اس میں حدیثیں بھی شامل ہے، جن کو ہم وحی خفی کہتے ہیں. تو یہ دو قسمیں بنیادی طور پر. آخری پہلو ہمارا ہے کہ رسول کی حیثیت کیا ہے. رسول کی حیثیت اور رسول کے منصب و مقام سے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ہیں. اس وقت ہم بہت مختصراً 4-5 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بس اشارے کے طور پر. رسول کی حیثیت میں سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول کا تقرر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی اللہ اپوائنٹ کرتا ہے کسی اپنے بندے کو رسالت کے لیے. اس میں کوئی انسان اپنے عمل دخل سے یہ منصب حاصل نہیں کر سکتا. یعنی کوئی انسان سوچے کہ میں بہت عبادت کروں، بہت اللہ کا ذکر کروں اور مجھے منصب رسالت حاصل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس منصب پر سرفراز فرماتا ہے اس منصب سے. دوسری چیز یہ کہ رسول کی تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. رسول کی تعلیم و تربیت اور اس کی پوری نگہبانی اور نگرانی اللہ رب العزت کے ذریعے انجام پاتی ہے. اور حدیث میں خود حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی. اسی وجہ سے رسول تمام غلط کاموں سے، تمام ناپسندیدہ کاموں سے بچپن ہی سے بالکل پاک رہتا ہے اور کسی بھی ناپسندیدہ کام میں ملوث نہیں ہوتا ہے. تیسری چیز یہ کہ رسول جب بھی بھیجا جاتا ہے تو اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے. یعنی رسول کے بھیجنے کے بعد پھر انسانوں کو اس بات کا اختیار نہیں رہتا کہ جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے، بلکہ ہر ایک کو ماننا ضروری ہوتا ہے، ہر ایک پر ماننا فرض ہوتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. چوتھی بات یہ کہ رسول کی ہر بات خدا کی تعلیم پر مبنی ہوتی ہے. یعنی خدا ان کو سکھاتا ہے، وہ بات آگے بندوں تک پہنچاتے ہیں. رسول صرف اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں. جو باتیں وہ شریعت کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ خدا کی اطاعت ہے. رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یہ ایسا جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو لہذا جس طرح قرآن
کہ ہم پیروی کرتے ہیں، قرآن کی بات مانتے ہیں چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اسی طرح ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں اور حدیثوں کے ذریعے جو بات بیان کی گئی ہے، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہیں، ان کو بھی ہم مانیں اور ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کی پیروی کریں۔ تو رسول کی اطاعت بھی اور اللہ کی اطاعت بھی دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور رسول کی اطاعت یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اس سے کچھ الگ نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رسول کی جو حیثیت ہے وہ شارح کتاب کی ہوتی ہے، یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو قرآن کریم کی شرح اور اس کی وضاحت کے نہیں بھیجا۔ آپ صرف کوئی نامہ بر نہیں تھے جنہوں نے ایک پیغام لیا اور بس ایسے پہنچا دیا، بلکہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ جو پیغام دیا گیا اس کو ایکسپلین کریں، اس کو بندوں کو سمجھائیں، اس کی عملی تطبیق کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ قرآن نصیحت نامہ اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں تک واضح کر دیں، لوگوں کے سامنے جو باتیں ان تک پہنچائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو ختم کریں، ایک پوائنٹ اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے کہ عرض کیا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی جلی کے علاوہ کوئی وحی نہیں آتی تھی، جو بھی وحی آئی وہ سب قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ آپ پر کوئی وحی نہیں آئی۔ وحی خفی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو آپ نے اپنی زندگی میں کلام فرمایا قرآن سے ہٹ کر، وہ ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک حکمراں کی حیثیت سے فرمایا، وہ کوئی رسول کی حیثیت سے نعوذ باللہ نہیں فرمایا، تو وہ وحی خفی کا انکار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں، لیکن ہم بہت مختصراً یہ بات کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ٹھوس اس کا ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کیا قرآن کیا کہتا ہے، کیا حضرت پاک پر وحی خفی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی۔ اس سلسلے میں قرآن کی بہت سی آیات سے رہنمائی ملتی ہے۔ اس وقت بس 2 آیتیں پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی 2 پارے کے بالکل شروع میں کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، پہلے ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائیں تو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تقریباً 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے اپنا قبلہ بدل لیں اور کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس ضمن میں یہ آیت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا کہ پہلے جو آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے وہ ہم نے حکم اس لیے دیا تھا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون پیروی کر رہا ہے، کون پیروی نہیں کر رہا ہے، اور اب ہم نے یہ دوسرا حکم دیا ہے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا، تاکہ دیکھیں کون آپ کی بات مانتا ہے، کون آپ کی بات نہیں مانتا ہے۔ اب آپ پورا قرآن پڑھ جائیے شروع سے لے کر آخر تک، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا نماز میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہو۔ پورے قرآن میں کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو پہلے آپ پڑھتے تھے، جدھر کو آپ رخ کرتے تھے وہ ہمارے حکم سے کرتے تھے، ہم نے اس کو قبلہ بنایا تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ حکم ہے کہاں؟ ظاہر سی بات ہے پورے قرآن میں تو نہیں ہے، تو دراصل یہ حکم وحی خفی کے ذریعے آپ کو دیا گیا تھا۔ اس طریقے سے ایک دوسری آیت ہے، بنو نذیر کو جب آپ نے جلا وطن کیا تو صحابہ کرام نے جو ہے ان کے کچھ درخت کاٹے، تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا قرآن میں کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ تم نے جو بھی درخت کاٹے ہیں یا چھوڑ دیے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ پورا قرآن اب پڑھ جائیے، یہ دیکھیے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے درخت کاٹنے کا حکم دیا قرآن میں، بنو نذیر کے الحمد للہ کے الناس تک کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ کہہ رہا کہ میں نے حکم دیا، میرے حکم سے تم نے کیا ہے، تو یہ حکم کہاں آیا ہے؟ قرآن میں تو آیا نہیں ہے۔ تو دراصل یہ حکم وہی خفی کے ذریعے دیا گیا تھا، اور حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابہ تک یہ حکم پہنچایا تھا۔ ہماری آج کی گفتگو انہی پوائنٹس پر مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا ایپیسوڈ ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک اعلان یہ مناسب رہے گا، بعض احباب نے سوالات کیے اس سلسلے میں کہ پہلی ویڈیو آ گئی اور دوسری ابھی تک نہیں آئی ہے، تو ہماری یہ ویڈیو کا جو سلسلہ ہے انشاءاللہ یہ ہفتے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جائے کرے گی، تو اس طرح یہ 2.5 مہینے تک یا 3 مہینے تک ہمارا پروگرام چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہے اس کے ذریعے فائدہ پہنچائے اور پوری امت کے لیے اس کو مفید ذریعہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔